کیا محبت دماغ میں بعض کیمیکل سے پیدا ہونے والی عارضی مستی ہے؟ کیا کوئی کسی کی محبت میں تمام عمر سرشار رہ سکتا ہے؟ انسان کے اندر کیمیکلز اور نفسیات کے پیچیدہ عمل سے پیدا ہونے والے رومانوی جذبات کیا وقت گزارنے کے ساتھ ماند پڑ سکتے ہیں؟ سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جھپکتے ہی آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پہلی بات، محبت یا شدت۔ محبت کا اسیر، محبت کا مارا، محبت میں اندھا، محبت میں پاگل، پہلی نظر میں گھائل اور کسی کے لیے دل میں تڑپتے پیار کے اظہار کے لیے مختلف زبانوں میں رائج دوسری ایسی ہی تراکیب پر غور کریں تو ان میں میانہ روی کے بجائے شدت محسوس ہوتی ہے۔ دوسری بات، محبت قابو میں نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے۔ رومانوی محبت آگ کی طرح لپیٹ میں لینے والی، پانی کے ریلے کی طرح بہا لے جانے والی اور بگولے کی طرح اڑا لے جانے والی ہوتی ہے۔ ہم محبت کے بس میں زیادہ اور یہ ہمارے قابو میں کم ہی آتی ہے۔ تیسری بات، رومانوی دلکشی ایک پیچیدہ عمل ہے۔ رومانوی دلکشی ایک پیچیدہ عمل ہے۔ یہ کیوں اتنا جبلی اور برجستہ ہے، اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ جیسا کہ دوسرے اہم فیصلے کرتے وقت ہم سوچ سمجھ کر کام لیتے ہیں، کیا محبت کے معاملے میں بھی ہم معقولیت سے کام نہیں لے سکتے؟ عقل سے ہم ان معاملات میں کام لیتے ہیں جہاں ہمیں خود کو الگ رکھ کر ایسے فیصلے کرنا ہوتے ہیں جنہیں دوسرے آزادانہ طور پر سمجھ کر ان پر عمل درآمد کر سکیں۔ محبت کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ یہ تو بس ہمارا فیصلہ اپنے لیے ہوتا ہے، اور ویسے بھی محبوب کی خوبیاں بیان کر کے کون رقیب پیدا کرنا چاہے گا؟ انسانی جبلت کو عقل کے مقابلے میں کمتر سمجھنا غلطی ہوگی۔ یہ نہایت غیر محسوس اور نفیس پیرائے میں کام کرتی ہے، اور اتنے سارے عوامل اس کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں کہ انہیں ایک ہی وقت میں بروئے کار لانا ہماری عقل کے لیے شاید ممکن بھی نہ ہو۔ مثلاً ایک چہرے کو پہچاننا اسے بیان کرنے کے مقابلے میں کتنا آسان ہے، پھر محبت کی پہچان کرنا کیوں مختلف ہو سکتا ہے؟ محبت کا معاملہ اتنا پیچیدہ نہ ہوتا تو ہمارا ارتقا بھی نہ ہو پاتا۔ اگر محبت کا اعصابی مکانیکی عمل بہت سادہ ہوتا تو ایک انجیکشن لگا کر کسی کے لیے محبت پیدا کی جا سکتی، اور اس طرح بغیر کسی دوسری چیز پر اثر انداز ہوئے اسے آپریشن کے ذریعے اسے نکالنا بھی ممکن ہوتا۔ لیکن اگر محبت کا معاملہ اتنا پیچیدہ نہ ہوتا تو ہمارا ارتقا بھی نہ ہو پاتا۔ محبت بڑی ہے، اس کے باوجود محبت کا انحصار دوسرے خیالات، جذبات اور رویوں کی طرح ہمارے دماغ کے اندر طبعی افعال کے درمیان ایک پیچیدہ تعامل پر ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ محبت صرف دماغ میں کیمیائی تغیر کا نام ہے، بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہا جائے کہ انگریزی ادب کے رومانوی کردار رومیو اور جولیٹ محض الفاظ ہیں۔ یہ تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہوگی۔ آرٹ یا فنون کی طرح محبت اس کے حصوں کے مجموعے سے کہیں بڑی ہے۔ خوش نصیب محبت، اس لیے ہم میں سے جو خوش نصیب محبت کی بے قراری کے تجربے سے گزر رہے ہیں انہیں خود کو اس کی منہ زور موجوں کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اگر وہ ہمیں برباد کر کے کسی سنگلاخ ساحل پر اچھال دیں تو بھی ہم یہ سوچ کر خود کو تسلی دے سکیں گے کہ عقل سے کام لینے کا انجام بھی اس سے زیادہ مختلف نہ ہوتا۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔